اپنے بڑے ہی پیارے بھائی جان اہل حدیثوں کے ابھرتے ہوئے خطیب انداز ناصر مدنی انداز مدنی آواز مدنی محترم جناب قاری شاہد مدنی صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ مائک پر آئیں اور سامعین کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میری مراد محترم جناب قاری محمد شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلے توڑی سستی نہیں اتری، ذرا تھوڑا جہا نا اچھی جواب دیو، پنڈ والے پتہ لگ جائے واقعی پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ ہلے کئی ستے نے، میں صبح دا رولا پا کے تھک گیا، یہ ہون ستے پے نے۔ ہاں جی، رولا پان دی ہون ضرورت ہے سانوں۔ سلام دا جواب دیو، پورے تین چک چکی پورے رینالے چ پتہ لگے واقعی اہل حدیثاں دی ایمانی قوت زیادہ ہے۔ جویں 313 1000 تے غالب آ گیا سی، ایویں تسی اج پورے پنڈ دے غالب نہیں آ سکدے۔ ایک تے ایک دو بولر رات نو پورے پنڈ نوں آواز سنیندی۔ ایتھے ویکھو بچے تے نوجوان بزرگ بیٹھے سارے مل کے بولن تے کتھے آواز جانی۔ سلام دا جواب دو ہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وإن کتیت وحرکت ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ میرے حضور دے ویڑے دی گل ہو رہی، جنوں کملی والے دے نال پیارے وہ بندہ مل کے پڑھے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ وہ سیدہ کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اپنے تے اپنے نے دشمناں نے بھی منیا ہے، اپنے تے اپنے نے دشمناں نے بھی منیا ہے۔ سارے جگ تو ود سخی لوکو حسنین دا نانا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات خاص، درود و سلام امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ذات
دوستو بھائیو نوجوانوں بزرگوں میں سب تو پہلا ادنا جا طالب علم تسا احباب دا شکر گزار ہے جنہاں نے میرے جیسے طالب علم دی ایک آواز سے لبیک کیا۔ سب تو پہلا میرے برادر اکبر مولانا قاری ارشد ڈوگر صاحب اور قاری یاسر عرفار صاحب اور میرے معزز مہمان قاری اسامہ یاسین بلوچ صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد صاحب اور قاری ابو سفیان صاحب اور میری اس جماعت دی اس پنڈ دی جماعت جنہاں نے اے ادنے جے طالب علم دے کہن تے اج دا یہ پروگرام سجایا۔ میں طالب علم اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ میرے سمیت جتنے ساتھی آئے نے اللہ جویں اج بیٹھے ہیں نا اللہ قیامت والے دن جدوں کسے دا سایہ نہ لبے اللہ سانو گنہگاراں نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائی۔ اللہ ساڑے حال تے راضی ہو جا۔ لو جی میں گل ایک کرنی ہے انشاءاللہ مختصر ٹائم 3-4 منٹ گل ایک کرانگا او نماز دے متعلق۔ جدو ساری دنیا ختم ہو جائے گی نا انسان مر کے من مٹی تھلے چلا جائے گا، اللہ اپنی عدالت لگائے گا، فرشتے وکیل بن کے کھڑے ہونگے، نبی پاک علیہ السلام سارے انبیاء سارے امتاں کھڑیاں ہونگیاں۔ ادو جدو جنت جہنم دا فیصلہ ہو گیا ہر کچھ ختم ہو گیا ادو جنتی لوگ اے گل سنیا جی وہ نمازیو وہ نماز پڑھن والے ہو آ طالب علم دا پیغام جی ساری زندگی ہوگی گناہ کردیاں اج آؤ اپنی زندگی نو بدلو۔ سیانے کہندے نے دن دا بھلیا شام نو واپس آئے انہوں بھلیا نہیں کہندے۔ نوجوان بھائیو اے بھی گناہگار طالب علم کئی وقت ایسے سن گناہ ہو گئے لیکن اللہ دی رحمت دنال اگر اللہ حالات بدلن تے آئے حجاج بن یوسف جیسے ایسے گناہگار بندے نو اللہ نیک بنا دے، کنجری کتے نو پانی پلا دے اللہ اس نو معاف کرے، ایک بندہ سوک قتل کرے اللہ اس نو معاف کرے۔ میرے جیسا طالب علم اللہ دی بارگاہ نبی پاک دا دین سنائے توڑے جیسے نیک شخصیت آ کے سنن کیا اللہ سانو معاف نہ کرے؟ بولو اللہ معاف نہ کرے؟ اللہ معاف کرے گا۔ اے جنتی لوگ ایک پکار مارن گے سورۃ المدثر 29واں پارا اے جنتی لوگ کہن گے اللہ جی اے جڑے جہنم دے اندر آئے نا کئی کہن گے اللہ اے تے میرے رشتہ دار نے، اللہ اے میرے دوست نے، اللہ میرے سجن نے، میرے ہمسائے نے، اے جہنم دے اندر کیوں آ گئے؟ کی سوال ہے؟ جہنم دے یاد کر لو تنو یاد رہے گا نمازی بن جاؤ گے، اگر یاد رہے گا توڑی اولاد نمازی بننتے تیار ہو جائے گی۔ اے سوال یاد کر کے لے جاؤ میرا اج دا تبلیغی و اصلاحی پروگرام قرآن دا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یاد کرو سوال کیے جنتی لوگ کہن گے جہنمی جہنم دے اندر بولو کیوں آ گئے؟ اے جڑا کیوں والا سوال ہے نا اتھے میں بحث کرن لگا اگر تینوں سمجھ لگ جائے اللہ پاک دا قرآن نبی پاک دا فرمان مختصر ٹائم عزیزان من عرض کردہ پیا مسلمان بھائیو ایسی تو کوئی بات نہیں کرانگا جنال آلیت ہار دی توہین ہوئے میرے کملی والے وضوحا دے چہرے والے واللیل دی ظلفہ والے مازاق دے کاج والے دی توہین ہوئے حسنین کریمین دے نانا جان دی توہین ہوئے عزیزان من اللہ کریم فرمان دے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے آؤ جی جی رب جلیل جی کے اعلان فرمایا انہا دنیا والے انہوں سونیا اعلان کر دیو اللہ جی کے اعلان فرمایا فی جنات سالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر اے جنتی لوگوں نے سوال پایا اللہ سونیا اسا سوال کرنے آؤ اے جہنم دے اندر آن والے کون نے؟ کئی تے میرے بیلی نے، کئی میرے یار نے، کئی میرے سجن نے، اے تے میرے نال بے کے کھانے کھان والا اللہ جی جہنم دے اندر کیوں آ گیا؟ او بیلی آؤ تینوں تے مرنا کھل گیا ایک روز مومنو
مجھے مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنوں مجھے مرنا ضرور ہے۔ اللہ جان دا مسلمانوں، میں راتی ٹوبے دے اندر تقریر کیتی، جدوں اے شیر پڑھے ایک ویر اٹھیا، کہندا مدنی ویر اے جڑے شیر پڑھے مینوں دوبارہ سناؤ۔ میں کہا بیلیا گل کیو کیوں دہران تے مینوں پریشان کر دے؟ کہندا مدنی ویر مینوں اپنی قبر یاد آ گئی۔ اوے نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے اپیل کراں گا، کیوں قبر نو بلا چھڑی؟ کیوں ایک وٹ دی خاطر اپنے پرانا رشتے توڑ دیتے نے؟ ایک گٹھ دی خاطر ابا تیرا میرا لین دین کوئی نہیں۔ ایک روز مومنوں مجھے مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز تو یہ قول رسول ہے، جو پڑھتے نہیں نماز تو ان کا اپنا ہی قصور ہے، جو پڑھتے ہیں نماز تو ان کے چہرے پہ نور ہے۔ اللہ جان دا مسلمانوں، اگر تمہیں یاد ہونا ہو چند ماہ قبل فیصل آباد کی سرزمین میں ایک قاری قرآن فوت ہوا، خطیب ایشیا فوت ہوا، جس کا نام قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی سب کہو رحمت اللہ علیہ۔ اللہ جدھر لیٹے ہیں اللہ قاری صاحب کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں عطا فرما۔ آمین کو یار دعا دے رہے ہیں۔ اج میں تیرے واسطے دعا کرنا، کل میرے واسطے بھی کوئی کرے گا۔ اج تسی قاری صاحب واسطے کر دیو، کل کوئی تھوڑے واسطے بھی کرے گا۔ اللہ جی جتھے قاری عبدالحفیظ صاحب لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتاں عطا فرما۔ اے ویکھ جڑے نمازاں پڑھن والے بندے نے عزیزان من عرض کردا پیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب رحمت اللہ علیہ جدوں فوت ہو گئے جمعے دا دن میں 17 ماہ رمضان المبارک، اللہ جان دا مسلو امی جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شان بیان کرنے والے اما جی عائشہ 17 رمضان نو فوت ہوئیاں۔ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب 17 رمضان نو فوت ہوئے، وجہ کی قالوا لم نکو من المصلین، کل قیامت دا دن ہوئے جڑی ماں دی میں شان بیان کردہ ساو کتے میری ماں جنت دن رو آواز نہ لگاوے، او عبدالحفیظ تو تے دنیا تے رہ تے میری شان بیان کی تھی لیکن 5 وقت دا نمازی نہ بڑھیا۔ او بلیا میرا پیغامی قالوا لم نکو من المصلین، اگر تو چاہنا ہے میں اللہ دی جہنم کو آزاد ہو جاوا، اللہ دی جنت دے اندر چلا جاوا، آ کتھے مینوں یاد آ گئے میرے نبی دے پیارے صحابی حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں نے، اے چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں میں تنوں لے کے دینا چاہنا۔ ماڑی ماڑی گل تے اگر کتے صحابیاں دا نام آ جائے رضی اللہ تعالی عنہا، صحابی دا نام آ جائے تسی بولی جاؤ مفت دا ثواب جی، مفت دا ثواب۔ اے مفت دا ثواب لے جو، مین چیزاں یہی نے، مجلس دے اندر آ کے نا بندے نو یہی کچھ لب جا دے، اسی کچھ نہیں دینا، تسی لے کے جانا ہے۔ یہ نکیاں نکیاں دعاواں پڑھنیاں نے تے انشاءاللہ تھوڑی جنت بن جانی جی۔ اللہ تے معاف کرن دے بہانے لبدا ہے۔ اللہ کہندا پتہ نہیں بندہ کیڑے موڑ تے آ کے مینوں کہہ ہی دے اللہ میں تے تیرا بندہ مینوں معاف ہی کر دے ہاں۔ اللہ تے کہندا آ کے منگ دے صحیح، میں دیندا کیوں نہیں؟ اللہ تے دیندا اسی منگ دے نہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان من میری گل ختم ہون لگے وے، اس طرح کر کے میں تینوں دسن لگا حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کر کے نبی پاک کو لے آئے، آگے عرض کر دے سونے محبوبا مینوں کوئی نصیحت کرو نا، مینوں کوئی ایسی گل دس جاؤ نا جن دی وجہ تو میں دنیا تے رہ کے تھوڑا پیار پا لواں، جدوں میں قبر دے اندر جاواں مینوں تھوڑا پیار مل جائے، جدوں میں جنت دے اندر آواں تھوڑا مینوں ساتھ نصیب ہو جائے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، حضرت ابی درداء فرماندے میرے قاری صاحب موجود ہے، اہل حدیثاں دا سٹیج دلیل تو بغیر گل نہیں کراں گا۔ قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان کتیتا وحرکتا ولا تترک صلاتا مکتوبتا متعمدا۔ حضرت ابی درداء فرماندے میرا پوائنٹ نوٹ کریا جے جڑی گل میں سمجھان لگا۔ حضرت ابی درداء فرماندے نے مینوں میرے یار نے نصیحت کیتی، کی کیتی؟ کنے کیتی؟ یار نے۔
اج کل دنیا دے یار ویکھو، اپنے یار ویکھو، اگر کوئی بیلی کہے بیلیاں نماز پڑھدا قاری صاحب چھڈو ٹائم نہیں ہے، ایویں دے یار نے قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان کتیتا وحرکتا ولا تترک صلاتا مکتوبتا متعمدا۔ حضرت ابی درداء فرماندے نے مینوں میرے یار نے نصیحت کیتی، اے ابی درداء پہلی گل اے دنیا تے رہ کے اللہ دے نال شرک نہیں کرنا۔ کی نہیں کرنا؟ اللہ دے نال شرک نہیں کرنا۔ دوجا کم کیے وَإِن كُتِّيتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا۔ دنیا تے جڑے مرضی کونے تے چلا جاؤ، اگر دنیا تینوں وڈن نہیں تیار ہے، ساری دنیا آ جاوے اسا تینوں جلا دینا ہے، لیکن کلمہ توحید نہیں کہن دینا۔ جویں اج تیرے میرے معاشرے دے اندر یار اگر کوئی توحید بیان کرے انہوں پولیس چک کے لے جاوے، اگر کوئی توحید دا پرچار کرے اودے تے پرچے کٹے جان وجہ کیے وَإِن كُتِّيتَ وَحُرِّقْتَ۔ او لوگو دلیل پختہ ہے، آپ نے پھر نبی ابراہیم دی گل دسا، جدو نبی ابراہیم نے کیا لانتیا تو رب نہیں ہو سکتا، میرا رب تے او ہے جڑا ساری کائنات نو پالن والا۔ اس لانتی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے اگ جلا دیتی، حضرت ابراہیم نے اگ دے اندر سٹیا۔ میرے ابراہیم کریم اللہ میرے اللہ دے یار نے اللہ دے نال گل کیتی، اللہ نے اگ نو حکم دے دیتا نہیں اگ میرا خلیل آ رہا ہے اتنی ٹھنڈی نہ ہو جاوی، میرا یار اگ دے اندر برف لگ جائے اتنی گرم نہ ہو جائے، میرا یار سڑ جاوے۔ وَإِن كُتِّيتَ وَحُرِّقْتَ۔ اگلی گل میرے نبی نے کہی وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا۔ او میرے بیلیا اگر تو اس سوال تو بچنا چاہنا ہے قالوا لم نکو من المصلین، پھر ایک کم کرنا پڑے گا نماز نہ چھڈی۔ کی نہیں کرنا؟ کی نہیں کرنا؟ آج 5 نمازاں کنے پوریاں پڑھیاں نے؟ کنے پڑھیاں نے؟ ہاں جی کئی نے اللہ قلیل نے جنہوں نے 5 نمازاں پڑھیاں ہونگیاں۔ اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بنائے۔ میرے بھائی میں ایک گل ضرور کہنا، میں ہر خطبے ہر جمعے کہنا، انسان 2-3 دن روٹی نہ کھاوے زندہ رہ لے گا، انسان کسی نو نہ ملے زندہ رہ لے گا، انسان کسی نال گل نہ کرے زندہ رہ لے گا، لیکن جڑی تیری مین چیز روح ہے نا، روح اگر بندہ نماز نہ پڑھے بندے دی روح مر جاندی جی۔ نماز روح دی غذا ہے، نماز نو پڑھیا کر، نماز تیرے واسطے بہت بڑی چیز ہے۔ اگر تو بچنا چاہنا ہے میں کل قیامت والے دن کیتے میرا بیٹا مینوں جنت دے اندر آواز نہ لگاوے ابو جی جہنم دے اندر کی لینا آئے ہو، اور میرے بھائی پھر 5 وقت دا نمازی بن جا، اور کچھ نہیں کرنا۔ چل تو خون بھی نہیں دے سکتا اللہ دے راہ دے اندر، اپنی جان نہیں پیش کر سکتا، کوئی حرج نہیں، اپنی اولاد نہیں قربان کر سکتا، کوئی حرج نہیں، اپنی اولاد نو 5 وقت دا نمازی تے بنا سکتے ہیں۔ اگر پتر کہے ابو گڈی لینی روٹی نہیں کھاواں گا تیرے گھرے نہیں وڑاں گا، گڈی لے دینے، پت نماز نہ پڑھے پتر ستا رہے کوئی گل نہیں، ایہی اولاد تینوں کل قیامت والے دن کہے گی قالوا لم نکن من المصلین ما سلککم فی سقر، ابا دس کیوں جہنم چایا ہے؟ پھر تو کہے گا کاش میں اپنی اولاد نو 5 وقت دا نمازی بنایا ہوندا۔ او میرے بھائی جان اللہ کو دعا کرو اولاد نو 5 وقت نمازی بنان دا پتہ مین پوائنٹ کی جے؟ میں کہنا وا علل اعلان کہنا، اگر تو اپنی اولاد نو نہ کوئی پتر مسیتے جا کے میرے واسطے دعا کر، پتر مسیتے جا کے میرے واسطے دعا کر، میں اتنا ضرور کہنا جدو 5 وقت تیرا پتر مسجد دے اندر نماز پڑھن آئے گا نا پھر مجبورن نال کہے گا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ 5 وقت اولاد نو نمازی بنان دا فائدہ ملیا کہ نہیں ملیا؟ ملیا کہ نہیں ملیا؟ ملیا ہے۔ پھر دسو کیڑا کیڑا بندہ اپنی اولاد نو نمازی بنائے گا؟ میرے استاد محترم مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے، وہ کہندے ہیں میرے پتر تقریر اونی کرو جڑی نماز سے آگے فٹ ہو جائے، وہ بھی 24 گھنٹے مدرسے دے اندر نماز 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 نماز، پترو نماز پڑھو، وہ واز ہوندے رہن گے نماز پڑھو۔ اگر کوئی خطیب خطابت کر کے انہاں دے جامعہ دے اندر آ کے سو جاوے نا وہ اس نو بھی چھتر مار دیندے تو نماز کیوں نہیں پڑھی، تیرے بیان کرن دا کی فائدہ؟
میرے بھائی نماز پڑھو، نماز میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے میں نمازی، پھر میں کیوں نہ کہاں میرا ہادی میرا مرشد حسنین دنانا ایک باری مل کے پڑھ دو، میں تمہیں سلام پیش کرنا، مل کے پڑھو سارا پڑھنا، میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا نانا زہرا کا وہ بابا ہے، سیدہ کا وہ بابا ہے، ام کلثوم کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اپنے تو اپنے ہیں بیگانوں نے بھی مانا ہے، سارے جگ تو ود سخی لوگ کو حسنین دا نانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔